جو ہمارے بھائی اور بہنیں دعا پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا نماز کی دعا ہی نہیں ہے، یہ نماز میں پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج کل ایک غیر مقلد مولوی عبدالقیوم ظہیر مختلف مسائل پر گفتگو کرتا ہے اور امت کے اندر رائج طریقے کو غلط قرار دے رہا ہے۔ حال ہی میں اس نے ایک پروگرام کے اندر اس دعا کا ذکر کیا جو نماز کے آخر میں ہر مسلمان پڑھتا ہے، یعنی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کے بارے میں اس نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو نماز کے اندر نہ پڑھا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز کا طریقہ اپنی امت کو سکھلایا ہے، وہاں جو نماز کے اندر ضروری احکامات تھے سرکار نے ان کو بھی بیان کیا، اور کچھ احکامات ایسے ہیں کہ سرکار نے اس کے اندر امت کو کچھ اختیار دیا۔ ان میں سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشہد کا ذکر فرمایا اور امت کو تشہد سکھلائی تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب دعا کی باری آئی تو فرمایا ثم یتحیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، کہ جب تم تشہد پڑھ چکو تو پھر تمہیں اختیار ہے، جو تمہیں دعا اچھی لگے وہ دعا مانگ لیا کرو۔ تو اب سرکار نے امتی کو اختیار دے دیا کہ اسے جو بھی دعا اچھی لگے وہ دعا مانگ لے، اور اسی بات کو امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہم التشہد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشہد سکھلائی۔ ثم قال فی آخرہ، پھر سرکار نے تشہد کے آخر میں فرمایا ثم یخیر من الدعاء، کہ پھر وہ جو چاہے دعا کرے، اور بخاری کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَهُ أَن يَدْعُوَ بِمَا شَاءَ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، کہ اب نمازی کو یہ اختیار ہے چاہے وہ دنیا کا کوئی معاملہ ہے وہ اللہ سے مانگ لے، آخرت کا کوئی معاملہ ہے وہ اللہ سے مانگ لے۔ وَلَهُ أَن يَدْعُوَ بِالدَّعْوَاتِ الْمَعْصُورَةِ، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ دعائے معصورہ مانگے، اور پھر ان کے بہت بڑے ایک علامہ ہیں جو مدینہ یونیورسٹی کے استاد میں رہے، ان کا نام ہے سید سابق، ان کی کتاب ہے فقہ السنہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ تشہد کے آخر میں سلام سے قبل دنیا اور آخرت کی بھلائی کی ہر دعا
کرنا مستحب ہے۔ پھر آگے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث انہوں نے بیان کی، اور اس کے بعد سید ثابت لکھتا ہے کہ دعا کرنا مطلقاً مستحب ہے، چاہے وہ معصورہ ہو یا غیر معصورہ۔ اب آگے لکھتا ہے کہ معصورہ دعا اگرچہ افضل ہے لیکن غیر معصورہ بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اب معصورہ دعا کون سی ہے، اس کے بارے میں فقہ السنہ جو اس کی کتاب ہے اسی کے صفحہ نمبر 487 پر وہ ذکر کرتا ہے کہ معصورہ دعا وہ ہے کہ قرآن یا سنت میں منقول ہو، یعنی جو قرآن میں ہو وہ بھی معصورہ ہے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو وہ بھی معصورہ ہے۔ تو اب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ بھی قرآن میں منقول ہے، گویا یہ بھی معصورہ دعا ہے، اور معصورہ دعا افضل ہے، گویا کہ ہم افضل دعا مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے استاد، امام مسلم کے استاد، امام ابن ماجہ کے استاد، یعنی محدثین میں سے بہت سارے محدثین کے استاد حضرت ابو بکر بن شیبہ، ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، تو اس میں بھی انہوں نے ایک پورا باب باندھا ہے، من کان یستحب ان یدعا فی الفریضۃ بما فی القرآن، کہ مستحب ہے دعا کرنا فرض میں جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں، اور اس میں انہوں نے تابعین کا ذکر کیا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی جو تابعی ہیں اور بہت سارے صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کا قول ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کان یستحب ان یدعا فی المکتوبۃ بدعاء القرآن، کہ مستحب ہے کہ فرض نماز میں وہ دعا مانگی جائے جو قرآن میں آئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت طاؤس جو حضرت عبداللہ بن عمر کے بھی شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے بھی شاگرد ہیں، تو یہ بھی فرماتے ہیں ادعو فی الفریضۃ بما فی القرآن، کہ فرض نماز میں وہ دعا مانگ جو قرآن میں آئی ہے۔ اور اسی طرح امام مجاہد نے بھی یہی قول کیا ہے۔ امام محمد بن سیرین جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا نماز میں افضل ہے، کون سی دعا مانگی جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ دعا نماز میں وہ مانگی جائے جو قرآن کے موافق ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں جو منقول دعائیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، ان کو نماز کے اندر مانگنا یہ تابعین کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ جب صحابہ کرام علیہ الرضوان کے وہ شاگرد جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا اور صحابہ نے سرکار سے سیکھا، تو سرکار نے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی، صحابہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اور تابعین نے کوئی پابندی نہیں لگائی، تو پھر یہ دعا پڑھنا نماز میں یہ قرآن کے موافق ہے، سرکار کے مقدس فرمان کے موافق۔